بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات گئے یہ کس طرح کا بھونچال آ گیا ہے، یعنی راولپنڈی کے تمام بڑے بڑے افسران کو اڑا کر رکھ دیا مریم نواز صاحبہ نے۔ ٹرانسفر کے احکامات جاری ہو گئے ہیں اور ان کو بتایا بھی نہیں جا رہا کہ اب انہوں نے جانا کہاں ہے۔ کئی اور افسران کے تبادلے ہوئے مگر ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں جائے گا، اس کو ٹرانسفر ادھر لے جایا جا رہا ہے، لیکن راولپنڈی کے حوالے سے پولیس افسر کو بھی، ڈی سی کو، کمشنر کو، سب کو فارغ کیا جا رہا ہے اس طرح سے کہ جی آپ کی ٹرانسفر کی جا رہی ہے، آپ رپورٹ کریں فلاں جگہ پر، ابھی کچھ پتہ نہیں کہاں کس کو لگانا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ راولپنڈی بہت اہم شہر ہے، جڑواں شہر ہے، اور اس پہ مریم نواز صاحبہ نے، ان کی سرکار نے ایسا، آپ دیکھیے گا نا کہ وہ جھرڑی پھیر دیا۔ تو کیا یہ اسحاق ڈار صاحب والا جو معاملہ سامنے آیا ہے یہ اس کا رد عمل ہے، اس کا ریئیکشن ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال۔ اب ہو کیا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رات گئے یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں کہ بڑے بڑے افسروں کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ڈی سی راولپنڈی حسن وقار چیمہ کا ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اس میں لکھا ہوا ہے نوٹیفیکیشن میں کہ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی از ہیئر بائی ٹرانسفرڈ ود امیڈیٹ افیکٹ اینڈ ڈائریکٹڈ ٹو رپورٹ ٹو سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف دا پنجاب فار فردر آرڈرز۔ ابھی کہاں ٹرانسفر کیا ہے نہیں بتایا جا رہا۔ اسی طرح سے سی پی او راولپنڈی کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جو سامنے آیا ہے، چونکہ یہ پولیس آفیسر ہیں، سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی، جو کہ 19 اسکیل کے ہیں، 19ویں گریڈ کے ہیں، is hereby transferred with immediate effect and directed to report to Central Police Office پنجاب لاہور for further orders۔ کہ اگلے آرڈر بعد میں آئیں گے، ابھی فی الحال آپ کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ تمام اہم ترین لوگوں کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور بائی آرڈر آف دا گورنر آف دا پنجاب زاہد اختر زمان چیف سیکرٹری۔ لیں جی، اس طرح سے یہ سب ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ تو اچانک کیا ہوا ہے کہ چلے ایک افسر ہوتا ہے، دو افسر ہوتے ہیں، یہ پولیس میں بھی، کمشنری میں بھی، سب کو کس طرح سے اڑایا جا رہا ہے، اور جناب ٹرانسفر ٹرانسفر ٹرانسفر، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس میں ایک بات بڑی دلچسپ ہے۔ زیغم خان صاحب سما نیوز پر پروگرام میں بطور ایکسپرٹ شرکت کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب بھی نون لیگ کا دور آتا ہے تو یہاں پر بیوروکریسی کا مارشل لا ہوتا ہے، مارشل لا، یعنی نون لیگ کا ایک خاصہ ہے شریف خاندان کا کہ وہ بیوروکریسی کے ذریعے مارشل لا لگا دیتے ہیں اور براہ راست ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ صرف شریف خاندان اوپر ہوتا ہے، بس جو کرنا ہوتا ہے ان کی طرف سے براہ راست احکامات آتے ہیں، یہ کمشنری نظام کو، بیوروکریسی کے نظام کو، پولیس کے نظام کو، اس کے ذریعے وہ پورا علاقہ چلاتے ہیں سب۔ اس میں کوئی اور نہیں بیچ میں آ سکتا، کوئی ایم این اے، ایم پی ایز یا ویسے جناب آزادی ہے اپنے لحاظ سے آپ کام کریں، نہیں، بیوروکریٹ کے ذریعے۔ اور اس کی ایک مثال دیکھیے کہ ابھی یہ جو قانون لا رہے تھے اور ابھی بھی لانا چاہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا چینج کر دیں گے، اس میں بھی کمشنری نظام کو سارا کچھ دے دیا گیا تھا، ان کو ایک ہلاکو خان کی طرح کا آپ سمجھیے کہ طاقت دی جا رہی تھی کہ جس کو مرضی آپ پکڑ لیں، جس کو مرضی خلاف آپ یہ کہہ کر کہ وہ سماج کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو سزا ہی دے دیں، اس کو کڑا پہنا دیں، اس کو آپ اس کی جائیداد ضبط کر لیں، آئی ڈی کارڈ ضبط کر لیں، کہیں کوئی ٹرائل نہیں، کہیں کوئی مقدمہ نہیں، کچھ نہیں، بس سارا کچھ ان کے ہاتھ میں۔ تو یہ ان کا انداز ہے کہ حسن اقبال صاحب پتہ نہیں کہتے ہیں جی بیوروکریسی میں ریفارمز کرنی ہے، تو زیغم صاحب نے کہا کہ جی وہ بچہ ان کے ہاں جنم ہی نہیں لے سکتا جس کا نام ریفارمز ہے، تو شریف خاندان کے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ شریف خاندان بیوروکریسی کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے، تو پنڈی میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ کیوں ہے؟ اب آپ نوٹ کیجئے گا، کئی سینئر صحافی اس بات پر لکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب والا معاملہ ہے، ان کے نواسے کا معاملہ ہے، مقدمہ درج ہو رہا ہے، یہ مقدمہ درج ہوا ہے یا کروایا گیا ہے مقدمہ درج؟ پھر اس کے پیچھے کرپٹو کی کہانی بتائی جا رہی ہے کہ ان کو بلایا گیا، دیکھیں جو ہو رہا ہے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، سب کچھ اس طرح سے چل رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا کروا دیا جائے۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ خود وہ کام کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ہی لے لیجئے، اس میں کسی نے کوئی حرکت کر دی ہے، کچھ غلط کر دیا ہے، تو افسر کیا کہتے ہیں کہ بجائے اس کے باہر نکلے، اس سے پہلے کہ دوسرے کہیں، کسی کہنے پر خود مقدمہ درج کر دو، اور اس طرح سے کر دو کہ پھر ہم اس میں سے نکال لیں گے، تاکہ کہیں گے ہم نے تو کر دیا مقدمہ درج۔ تو سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت اشارے ہیں کہ پھر یہ کر دیا گیا، اچھا پھر بعد میں دیکھ لیں گے، یوں کر دو وہ کر دو، اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اب اتنی تیزی کیوں دکھائی جا رہی تھی کہ فوری طور پر جناب ملزمان کا سارا بیان بھی لے لیں؟ مجسٹریٹ کے رات کو گھر پہنچ گئے ہیں، مجسٹریٹ کہہ رہا ہے بھائی یہ تو ایسے ہو گیا جس طرح
तहरीक इंसाफ के घरों में रात को छापे मारे जाते हैं, पुलिस अब हमारे भी मजिस्ट्रेट के भी आ गई है, और फिर उन्होंने हड़ताल कर दी जजों ने, और उसके बाद कहा अच्छा जी मुकदमा कर देते हैं। ये सारी तेज़ी क्यों थी? अब इसमें नाम भी ले लेता हूँ, सैयद इमरान शफकत साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने भी ये इशारा दिया कि जी बहुत सी चीज़ें हैं, इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म हैं, उनको कहीं इधर उधर करना, फिर वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो जब उनकी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं, और फिर उनसे बहुत से हल्के खुश भी नहीं थे कि कहीं वो रुकावट डालते हैं औरंगज़ेब के काम में या दीगर, तो फिर शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब हैं, उनसे ताल्लुक़ भी है, रिश्तेदारी भी है, सब है। तो ये सब कुछ हुआ, और फिर अभी बॉस का भी उसमें लफ्ज़ है सारा। तो अब जब इशारे मिल रहे हैं कि पीछे ताकतवर लोगों का हाथ हो सकता है, और ख़ास तौर पर जब फैसल वाडा साहब कह देंगे कि जी इस्तीफ़ा दो, इसहाक डार को कह रहे हैं नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा कैसे रह सकते हैं, किस मुंह से रह सकते हैं, ये लिख दिया है फैसल वाडा ने। अब वो अपने साथ लिखते हैं सेनेटर फैसल वाडा इंडिपेंडेंट। अब मौजूदा निज़ाम का हिस्सा है, उनके खिलाफ तो बोल भी नहीं सकते, ना राना सनाउल्लाह बोल सकते हैं, ना शहबाज शरीफ बोल सकते हैं, कोई भी नहीं बोल सकता, ना बोलेगा, खबरदार, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब वो बंदा ये कह रहा है और उसके पीछे एक बैकिंग है, आप देखिए ना, आप जो भी कह लें, अभी आपने देखा कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब, उनके भी ताकतवर लोगों से, अरबाब इख्तियार से ताल्लुक़ वास्ता वो भी नज़र आता है। तो क्या हुआ? ठीक है कि मनीम साहब है, उनके साथ तस्वीर आ गई कि जी सब सेटल है, लेकिन उनको उड़ा कर दिखाएं, वरना किसी और की ज़रूरत है, किसी आम MPA की, MNA की, जिस तरह वो कंडक्ट कर रहे थे बतौर स्पीकर। ये कानून क्या आ रहा है, ये तो अंग्रेज़ों के दौर का कानून है, और ये आप किस तरह से ला सकते हैं, इस तरह की बातें कि आप क्या कर रहे हैं, और ये गली मोहल्ले सिर्फ खूबसूरत दिखा के असल में आप कहानियाँ क्या कर रहे हैं, इंसानों को पामाली हो रही है, ये सब कुछ अफसरों को बुलाना करना। तो ये तो मलिक अहमद ख़ान साहब है सिर्फ एक MPA, तो फैसल वाडा है। जब वो कह रहे हैं कि इसहाक डार इस्तीफ़ा दें, उनको दे देना चाहिए, किस मुंह से अब ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे बतौर वज़ीर ख़ारजा, कि उनके फैमिली मेंबर के ऊपर ये आ गया है और मुकदमा दर्ज हो गया, फ़लाँ हो गया, ये किस तरह से है, और दो फैमिली मेंबर बताए जा रहे हैं। कोई नवासे का कह रहा है कि उसका फिर साथ कज़न भी कह रहा है कि जी, कोई कह रहा है जी भतीजा, यानी इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो अब ये बात जब आई तो क्या ये उसका रिएक्शन है? क्योंकि ये लोग पिंडी में कब से सर्व कर रहे थे, पिंडी में जो ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है वो पिंडी वालों की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकती, ठीक है जी, और इस्टेब्लिशमेंट है वो भी चीज़ों को देखते हैं, बड़ा कुछ नोट किया जा रहा होता है, सब ऐसे तो नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि शरीफ ख़ानदान हर एक की फ़ाइलें रखता है, और उसमें इनको किसी ने एक एडवाइस किया था, तो तब से इस पर अमल करते हैं कि ब्लैकमेल कोई नहीं हमें कर सकता। हर MNA MPA की एक फ़ाइल होती है, या जो भी बंदा है उसकी एक फ़ाइल बनाई होती है कि इस से क्या क्या काम लिए हैं, कि फ़लाँ को ट्रांसफ़र कर दें, फ़लाँ को लगा दें, पटवारी ये है हमारा, ये अपना बंदा है, इसको इधर लगा दें, या ये हमें तंग कर रहा है, इसको भेज दें कहीं और, इसकी जगह पर इसको लगा दें, इसको SHO को इधर कर दें, उधर कर दें, हमारा बंदा इसको ले आएँ, इसको SHO से DSP कर दें। ये इनके काम होते हैं थाने कचहरी के। तो जब भी ये किसी का काम करते हैं तो फिर वो फ़ाइल होती है, उसमें दर्ज होता है कि कौन किस तरह से, कहाँ से काम किसने करवाया हमसे, क्या किया उसका वो। तो जब इनको लगता है कि कोई बंदा ठीक काम नहीं कर रहा, या उसको हमने ज़रा सीधा करना है, या कहीं इधर उधर हो रहा है कोई भी, तो वो फिर अंडू करने लग जाते हैं। यानी जिसका बंदा किसी के कहने पर ट्रांसफ़र किया या लगाया, उसको उल्टा कर दो। अगर तो कोई SHO लगाया है, मिसाल दे रहा हूँ, किसी थाने में, उसकी ट्रांसफ़र कर दें। किसी पटवारी को इनके कहने पे कहीं भेजा था, उसी पटवारी को दोबारा वापस ले आओ। वो कहेगा ओह इससे तो मेरी दुश्मनी थी, ये तहसीलदार आपने क्यों लगा दिया, ये अफसर यहाँ क्यों लगा दिया, इससे तुम खटपट थी, वापस आ गए। तो फिर वो कहते हैं अच्छा किसने किया, वो हम देख लेते हैं, आप ज़रा फ़लाँ की चीज़ तो देखें ना, वो क्या कर रहे हैं आप, या फ़लाँ हमें सुनना है, वो इस तरह से हो रहा है, सुना। वो साथ ही कहता है नहीं हम देख लेंगे सर फ़लाँ। तो ये तरीक़ा कार होता है, तो फ़ाइलें बनी होती हैं। तो बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि अब पिंडी में जब काट पिछाड़ कर दी गई है तो इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ हो सकती हैं, सारे अफसर ही एकदम ही उड़ा दिए। तो ये पिंडी से क्या बरह रास्त टक्कर है। मेरी जो बात हुई है इस्लामाबाद में एक अहम ज़राए से, उन्होंने कहा इस सारी बात पर कि जी ये बिल्कुल बात ये तो नज़र आती है, ऐसा है, तो चीज़ें खुल जाएंगी, क्योंकि रात को ही सारा कुछ हुआ है और फिर इतने ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, चीज़ें बड़ी सामने आएंगी बड़ी तेज़ी से। जिस तरह फैसल वाडा कह रहे हैं मैंने तो प्रेडिक्ट किया था, मैंने तो पेशगोई की थी, वो सच हुई है।
اب آپ دیکھیے نا کہ یہ بات تو سہیل وڑائی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جولائی میں زوال شروع ہو جائے گا، جولائی میں زوال شروع ہو جائے گا، اور آغاز ہوا ہے اور زوال آپ کو نظر آ رہا ہے، گرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، وہ سیم پیج بلکہ جس کو سلیبس کہا گیا. تو اب ایسے ہے کہ ایک تو ہے نا انٹرنیشنل لیول دیگر اس میں تو چلیں ٹھیک ہے مین چیزوں پہ، لیکن کہیں نیچے اب بلیم گیم ہے کہ جی آپ کی وجہ سے ہم پر آ رہا ہے، آپ وہ کام نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ گند ہمارے اوپر نہ آئے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر نہ آئے. تو اب یہ ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. ایک اور خبر آپ نوٹ کیجئے، ٹی ایل پی کی واپسی، تحریک والوں کے نعرے دیکھیے، آپ ان کا جوش دیکھیے. اچانک جیو والا معاملہ آیا کہ جی اس میں خاکے کس طرح سے چل گئے، طبعا اعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کیسے ہو گیا ڈاکومنٹری میں، اس پر پیمرا نے ایکشن لیا، جیو نے خود اپنی ٹرانسمیشن بند کر دی، سارا کچھ ہوا اور بندے نکال دیے، یہ سارا کچھ. ٹی ایل پی کے تو 4 آدمی نہیں نکل سکتے تھے جب سے وہ واقعہ ہوا ہے مرید کے والا. اس کے بعد سے ان کے سربراہان سعد، انس رضوی دونوں بھائیوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ نہیں پتا کہاں ہے، کہ جی مفرور ہیں، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کوئی پتہ نہیں. لیڈرشپ کوئی نہیں، کہیں 4 بندے نہیں نکل سکتے. اور پھر آج کیا ہوتا ہے کہ کئی شہروں میں نکل آتے ہیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، دیگر شہروں میں، اور ویڈیوز ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں اور وہ جوش نظر آ رہا ہے. یہ سب کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ اگر اوپر سے آرڈرز آتے ہیں کہ نہیں نکلنے دینا تو پھر نیچے بیوروکریسی نے کیسے نہیں روکا؟ یا اوپر سے نہیں آرڈر آئے کہ جی آپ سنبھالیں، وہ نیچے والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سنبھالیں، اوپر سے ہوگا تو پھر ہم کیوں بیچ میں آ جائیں، سارا کچھ ہمارے اوپر آئے گا، کہ جو کچھ مرید کے میں ہوا وہ ہمارے اوپر آئے گا، جی ہماری جماعت کے اوپر یا ہماری حکومت کے اوپر آئے گا، سرکار کے اوپر آئے گا. یہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ آپ کے اوپر آنا چاہیے، کہ آپ کا کیا نظر ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیوں، آپ نہیں لیتے اس پہ، جو بھی کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری آپ کو لینی چاہیے، ایڈمنسٹریشن آپ کے پاس. تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ چیزیں اب مختلف طرف جا رہی ہیں. تو اب آپ ان چیزوں کو نوٹ کیجئے کہ حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، کس طرح چیزیں بدل رہی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کا رات گئے ان کی سرکار کا اس طرح سے کہنا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے چیف سیکرٹری وہ اپنے طور پر لگا ہوا ہے یا آئی جی اپنے طور پر لگا ہوا ہے، تو اتنے بڑے افسران کی کھال پچاد مریم نواز سرکار کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہی. اور پھر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب پہلا شکار ہوں، کہ ان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کی جگہ پر کیا ہوگا، کس طرح سے چیزیں لائی جائیں گی. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب میاں نواز شریف کے آدمی ہیں، شہباز شریف کے نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب کی ٹیم تھوڑا اور طرف سے ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح مریم نواز صاحبہ کی ٹیم میں حمزہ شہباز نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کے بیٹے نہیں ہیں، اور ان کی ٹیم میں ان کے بہنوئی علی ڈار ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ان کا گروپ ہے. ہر سطح پر حکومت میں سب ایک ہوں گے. دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک نہیں ہے اس نظام میں. ابھی تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کابینہ میں پیپلز پارٹی آ جائے، تو وہاں بھی وہ اکٹھے آپ کو نظر آ جائیں شاید. لیکن اپنے ڈفرینسز اپنی اپنی جگہ پر، اپنی اپنی سلطنت الگ ہے. جی سندھ میں آپ نے کوئی بیچ میں نہیں آنا، ہم جو مرضی کرتے رہیں، یہاں آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا. تو باقی آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں لیکن اپوزیشن کا بھی کر دیں گے. تو ود ان پارٹی بھی ہوتا ہے، گروپنگ ہوتی ہے. مثلا آج کی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر ریلوے حنیف باسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں راولہ کوٹ ہو جو بھی ہے، جو کشمیر میں رہ رہا ہے وہ کشمیری ہے. خواجہ آصف کے براہ راست وہ خلاف بات کر رہے ہیں، وزیر دفاع کے. تو آپ دیکھیں نا ود ان پارٹی بھی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ صدق ملک کو اسحاق ڈار پسند نہیں کرتے، اسحاق ڈار اورنگزیب صاحب کو نہیں پسند کرتے. یہ سب چیزیں بھی ہیں ود ان پارٹی. اسی طرح سے گروپنگ ہے. وہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جی وہ خاندان ٹوٹ گیا، وہ شین سے میم نکلی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی اپنی چیزیں تو ہیں. تو اب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ شریف خاندان میں نواز شریف صاحب کے قریب ہیں، مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں. یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ آگے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز صاحبہ علی ڈار کو شاید کرنا چاہیں گی. حمزہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو یہ تک ہے. تو اب وہاں پر جب چیزیں آئی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا اس کا ریئیکشن نہ ہو. تو میاں نواز شریف صاحب کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے جی بی میں جا کے جو کام کیا ہے وہ مجھے کیوں نکالے رہا، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو میاں صاحب تو پھر ایسے نہیں، ایسے تو نہیں وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آئے تھے اور پھر سارا ڈیل چیل کر کے فارم 47 اور چیزیں اور طرف کی گئیں. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شہباز شریف نہیں ہیں.
وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور ان کا انداز بھی وہ تھوڑا نواز شریف صاحب والا ہی ہے، تو وہاں تو کہانی تھوڑی سی اور ہے کہیں نہ کہیں۔ اور اب یہ اسحاق ڈار صاحب کا والا قصہ اور اس کے بعد پھر یہ یہاں پنڈی میں ٹرانسفرز اور یہ سارا کچھ، تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ جولائی کا زوال وہ اور کھلے گا، اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ ابھی تو ٹائم کم ہے، کچھ خبریں ہم آگے ڈسکس کریں گے، جن میں کیا شہباز شریف صاحب کے بیمار ہونے کا وقت آ چکا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور پھر کون اسحاق ڈار صاحب کی جگہ لے سکتا ہے اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو کون ایسا شخص ہے، اس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو جو چیزیں ہیں ابھی آہستہ آہستہ آئیں گی، پیش گوئیاں درست ہونے کا کیا وقت آ چکا ہے، اور آگے کس طرح سے چیزیں بڑھیں گی، یہ سب چیزیں آتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ بہرحال اس وقت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس سلسلے نے ابھی آگے بڑھنا ہے، یہ خبریں ابھی آگے اور آنی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔